حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. There are two types of subjects. دو طرح کے فائل ہیں. جب بندہ فائل ہے وہ تو مضرت اور اذیت اور ان چکروں میں ہے. یہاں اس کی بنیاد پر وہ اچھا برے کے حکم احکام جاری کر رہا ہے. این ممکن ہے کہ میں کوئی ایسی سوسائٹی بھی بنا لوں جس میں ہم سب ایگری کر جائیں کہ یہ ایسا کام ہے جس میں ہم سب کو کسی طرح مزہ آ رہا ہوگا. یہ بھی بالکل پاسبل ہے. یو کین ہیو اے ویل آرڈرڈ سوسائٹی, بٹ اٹ ڈز ناٹ پروو کہ یہ چیزیں ہیں ہی اچھی. تو خدا پر تو اصول یہ ہے ہی نہیں, لاگو ہی نہیں ہے دفع مضرت اور جلب منفعت کا. تو کیا خدا کے افعال کو ان مورل پروپوزیشنز کی بنیاد پر پابند بنایا جا سکتا ہے جو بندے کی سطح پر جاری ہیں؟ یہ ہے ٹویسٹ. سمجھ میں آئی؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ بنایا جا سکتا ہے. خدا بھی انہی اخلاقی قضایا کا پابند ہے جو کانٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ خدا نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ وہ بیٹے کو کیا کریں, ذبح کر دیں. یہ تو ہے ہی برا کام, خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ پرزمپشن کیا؟ ہم کانٹ, ہمارے متکلم آ جانا کہیں گے نا کانٹ صاحب قیاس الغائب علی شاہد کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ قیاس الغائب علی شاہد کر رہے ہو. یہ جائز نہیں ہے. غائب یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کو جو حواس سے پرے ہے اس کو تم قیاس کر رہے ہو کس پر؟ جو حواس کے سامنے ہے, ٹائم سپیس میں. ٹائم سپیس والا سبجیکٹ تو اغراض باؤنڈ ہے. خدا کے بارے میں میری عقل مجھے بتا چکی ہے وہ اغراض والا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا وہ اغراض سے ٹرانسینڈنٹ ہے. تو ہاؤ کین آئی پریڈکٹ کہ دس از واٹ گاڈ شوڈ ڈو اینڈ دس از واٹ ہی آٹ ناٹ ڈو؟ تو خدا کے کسی حکم پر آپ عقل کی بنیاد پر اعتراض نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. جیسے ہی کریں گے کیٹیگری مسٹیک کرو گے. جیسے ہی کرو گے کیٹیگری مسٹیک کرو گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جی خدا اس پوری کائنات کا مالک ہے. ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب کسی کی ملکیت میں اس طرح تصرف کرنا ہے جو جائز, کسی کی ملکیت میں ایسا تصرف. کسی کی ملکیت ہے یہاں خدا کے علاوہ؟ وہ ایبسلوٹ پاورفل ہے, ایبسلوٹ اونر, لارڈ ہے پوری کائنات کا. بندے اس کی ملکیت ہیں. بندہ کیسے کہہ سکتا ہے خدا ایسے نہیں کر سکتا, ویسا نہیں کر سکتا, میرے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتا, ویسے نہیں کر سکتا, خدا پر واجب ہے اس طرح مجھے ٹریٹ کرے, مجھے فائدہ پہنچائے؟ کیسے کہہ سکتا ہے بندہ؟ تو وہ بنیاد جس پر آپ خدا پر کچھ چیزوں کو اس کی حکمت کے تقاضوں کی وجہ سے باؤنڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے غرضیں ہیں. خدا پر آپ ان تصورات حکمت اور عدل کو پروجیکٹ, you are projecting your interest based concepts of good and bad onto the God, presuming that they are shared between me and God. جبکہ تمہارے تصورات خدا پر لاگو نہیں ہو سکتے. کٹ گئی نا جڑ, پورے فاؤنڈیشن اڑا دی نا انہوں نے معتزلہ کی. حکمت کا کیا مفہوم ہے؟ اشعری کہتے ہیں حکمت کا مفہوم ہے علم, ارادے اور جو فعل میں نے کرنا ہے کسی نے, اس میں کمپیٹیبلٹی. اگر میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ویسا کر گزروں, یہ ہوتی ہے حکمت. جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ویسا میں نہ کر سکوں, تو یہ ہوتی ہے سفاہت. فعل جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا نہ کر سکا, کچھ رہ گئی کمی بیشی, سوچا میں نے ایسا کہ بہت خوب. کبھی آپ نے ریسرچ رپورٹ لکھی ہے؟ کبھی کوئی پروجیکٹ وغیرہ, کوئی تھیسس؟ انسان جب اس کو پروپوزل لکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ بہت خوبصورت, کبھی جھولا بنانے کا بہت خوبصورت ہوتا ہے, بہت زبردست ڈش ہوتی ہے, بہت زبردست پلیٹ میں پڑی ہوتی ہے, بہت اچھا تھیسس ہوتا ہے, لیکن آخر میں وہ بنتا ویسا نہیں ہے ہم سے, ہے نا, گیپ رہ جاتا ہے. جیسا ہم ارادہ کرتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. تھیسس لکھنے کے بعد 2 سال بعد خیال آتا ہے بیکار تھا, اور اچھا کر سکتا تھا. تو اگر یہ گیپ آ گیا نا, وہ کہتے ہیں یہ صفات ہے خدا کے. اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم حکمت میں مورل پروپوزیشنز کو پری سپوز کرتے ہو گاڈ کے لیے نہیں کر سکتے. وہ سارے مورل پروپوزیشن کی فاؤنڈیشنز اڑا رہے ہیں.
عدل حکمت کے جو ہمارے قائم کردہ اغراض بیس کانسیپٹ ہیں، یہ خدا کے لیے اڑا رہے ہیں وہ. یہ وہ بات ہے جو وہ کرتے ہیں. تیسرا مفہوم جو حسن و قبح کا ہے، اچھا دوسرا مفہوم کیسے ریلیونٹ ہوا کہ چونکہ پوری کائنات خدا کی مخلوق ہے، لہٰذا خدا کے لیے جائز ہے کہ وہ جو کرے، کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جا سکتی کسی حکمت اور عدل کے تصور کی بنیاد پر. یہ ان کا استدلال ہے. اور حکم و قبح کا انسانی سطح پر تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اچھا وہ ہے جس کا نبی حکم دے دے. وہ اچھا اس لیے ہے، آپ سمجھیں اشری آرگومنٹ اس میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے انسانی سطح پر اچھائی اور برائی کا تصور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مزہ، اذیت، فائدہ، نقصان. نبی آگے کہتا کیا ہے؟ میری بات اگر نہ مانی نا تمہیں جہنم کا خطرہ ہے. میں بنا ہوا ہی ایسا ہوں کہ میں تکلیف کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اوائڈ کرتا ہوں. تو اب میری یہ فطرت کہ میں تکلیف کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں، بینیفٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی کہہ رہا ہے میری بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے، میری بات نہیں مانو گے تو آخرت میں سخت عذاب کا خطرہ ہے. میں سوچ رہا ہوں آخرت کی زندگی تو یہ سچا انسان ہے جس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ نبوت کیسے اسٹیبلش ہو رہی ہے. میری عقل کہہ رہی ہے یہ انسان سچا ہے، یہ میں دلیل سے پہچان چکا ہوں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت طویل زندگی ہوگی، اس میں بہت سخت عذاب مل سکتا ہے مجھے. تو یہ جو میری فطرت ہے نا کہ میں پین اوائڈ کرتا ہوں، یہ میرے لیے نبی کی بات کے مورل پروپوزیشنز اب میرے لیے جنریٹ ہونا شروع ہوں گے. مورل پروپوزیشنز ود رسپیکٹ ٹو پروفٹ کیسے جنریٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں پین کو کیا کرنا چاہتا ہوں. معتزلہ کے اس بات کا جواب کہ مورل پروپوزیشنز کے بامعنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروپوزیشنز گاڈ اور خدا کے درمیان، بندے کے درمیان کیا ہوں. عاشری کہہ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر خدا یہ اعلان کر دے کہ میں تمہیں فلاں کام پر جہنم میں ڈالوں گا، فلاں بات پر جنت دوں گا، اور اس کے لیے ایبسولوٹلی جائز ہے کہ وہ جو مرضی حکم جاری کر دے، عقل سے میں اس کو کنسٹرینٹ نہیں کر سکتا. نقل آ کے مجھے کچھ بتائے، ابھی الگ بحث ہے. ابھی تو ہم اس سے پہلے کی بحث ہو رہی ہے نا کہ آپ نقل سے پہلے کچھ مورل پروپوزیشن بنا کر نقل کو اس پہ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. عشری کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک طریقہ ہی نہیں ہے. ہاں نقل میں آ گیا فلاں چیز پہ ثواب ملے گا، فلاں چیز پر گناہ ملے گا، یہ خدا کا حکم ہے. اب مورل پروپوزیشن میرے لیے جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ میں کس چیز کو پہچانتا ہوں؟ اذیت کو، اور میں اپنی اغراض کو پہچانتا ہوں. تو نبی آ کے بتا رہا ہے غرض تمہاری یہ ہونی چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے نقصان ہوگا. تو اب میں جو اپنی اغراض بیس پروپوزیشنز بناؤں گا وہ نبی کی طرف ریفر ہو جائیں گے، وہ سارے وہاں ریفر ہو جائیں گے. کیا خدا کی بھی ایک غرض تھی جلب منفعت اور دفع مضرت جس کی وجہ سے خدا یہ احکام مجھے دے رہا ہے؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا. اسی کو اشاعرہ یوں کہتے ہیں کہ حسن و قبح خدا کی سطح پر لاگو نہیں ہے، بندے کی سطح پر لاگو. جب یہ وہ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں تو وہ پہلا معنی مراد ہوتا ہے، کمپیٹیبلٹی بٹوین انٹرسٹس. یہ خدا پر لاگو، بندے کی سطح پر یہ لاگو ہے. حسن و قبح کا دوسرا معنی خدا کی سطح پر لاگو ہے، بندے کی سطح پر لاگو. خدا کی سطح پر کیوں لاگو ہے؟ خدا مالک ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جیسے تصرف کرے. ظلم کا تصور اس پر انووک ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا کوئی ادر نہیں ہے جس کی کوئی پراپرٹی ہے کہ جو ہم اس کو کنسٹرینٹ کر دیں. تیسرا معنی یہ بندے کی سطح پر لاگو ہے کہ خدا نے جب حکم دے دیا تو میں اپنی تکلیف اور لذت کے پرنسپل میں نبی کی بات کی پیروی کروں گا. یہی معقولیت ہے. اب مجھے میری عقل بتا رہی ہے معقول ہونے کا یہی مطلب ہے کہ نبی کی بات مان لو کیونکہ تم ریکگنائز کر چکے کہ وہ سچا ہے، وہ سچا ہے. سمجھ میں آ گیا ان کا آرگومنٹ؟ اب آ جائیں، اگر آپ کو یہ بات واضح ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اشعری فریم ورک میں تکلیف کی واحد بنیاد کیا چیز ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس شخص تک نبی کی بات پہنچی ہی نہیں اس پر کوئی حکم شرعی ثابت، کوئی ایسا حکم ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ خدا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا.
ٹھہرانے کو خدا جس چیز کا مرضی اکاؤنٹیبل اس کو ٹھہرا لے، لیکن اشاعرہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات پہنچنے سے پہلے عدم اصلی کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، براءت اصلیہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ براءت اصلیہ۔ تو مسئلہ خیر و شر کا جو پرابلم آف ایول ہے، اشعریوں نے کیا حل پیش کیا اس کا؟ میں نے آپ کے سامنے دو جواب دیے۔ معتزلہ کیا کہتے تھے؟ لطف اور عوض اور بندے کے برے اعمال کو، بندے کے اعمال کو خدا سے ڈسکنیکٹ کرنا، وہ کہتے ہیں پرابلم آف ایول حل ہو گیا۔ ماتوریدی کس طرح حل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے وسیع تر تناظر میں ہر فعل اچھا ہے۔ اشعریوں نے کیسے حل کیا؟ حکمت اور عدل کے وہ سارے مفہوم جو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں اس کو سسپینڈ کر دیا۔ ان کا خدا کی بارگاہ پہ لاگو ہی نہیں ہوتے، خدا کی ملکیت ہے، جو مرضی کرے، اور حسن وہ ہوتا ہے جو کسی فاعل کے لیے کرنا جائز ہے۔ تو خدا کا ہر فعل بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ حسن ہے، بائی ڈیفالٹ۔ یعنی خدا کے جیسے خدا کو جاہل کنسیو کیا ہی نہیں جا سکتا، خدا کے کسی فعل پر یا حکم پر ظلم کا تصور اپلائی ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ظلم کا جو کیٹیگری میں بنا رہا ہوں وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، وہ خدا پر کیسے لاگو کروں گا میں؟ یہ ہے اسٹرینتھ آف دا آرگومنٹ اشعری آرگومنٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا پر وہ لاگو ہی نہیں ہو رہے، وہ سارے تصورات جو تم خدا پر لاگو کر کر کے اعتراض کر رہے ہو۔ اسی لیے تو امام راضی کہتے ہیں المطالب العالیہ میں، وہ انہوں نے بڑا ایک طویل باب باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ اسلام کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، کئی اعتراض انہوں نے کہ یہ جہاد کا کیوں حکم دے دیا، اس میں تو لوگ مر جاتے ہیں، فلاں شریعت کا حکم کیوں دے دیا، جانوروں کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دے دیا، فلاں حکم کیوں دے دیا، فلاں حکم کا ایک لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے، 2 صفحے بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی جس بندے نے 3 باتیں سمجھ لی نا، 3 اصول سمجھ لیے، اس کے سارے اعتراض رفع ہو جائیں گے۔ کیا 3 اصول ہیں؟ پہلی بات، کیا ثانی خالق موجود ہے؟ کہتے ہیں ہم بحث کرائے ہیں، پیچھے دلائل دے آئے ہیں کہ خالق موجود ہے۔ میں نے ترتیب تھوڑی بدلی ہے۔ کیا وہ خالق کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کی سچائی کی دلیل معجزے کے ذریعے دے سکتا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ دے سکتا ہے۔ کیا اخلاقی قضایا خدا پر لاگو ہیں جو میں بناتا ہوں؟ کہتے ہیں جیسے کو یہ 3 باتیں پتہ لگ گئی نا، اس کے یہ سارے اعتراض، وہ کہتے ہیں تمہارے سارے اعتراض اس مفروضے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اخلاقی قضایا میں بنا رہا ہوں نا، وہ خدا کو اس کی پابندی کرنی ہے، خدا نے کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں میں، یعنی یہ بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم ہر حکم کی کوئی حکمت بیان کرتے رہیں، سمجھائیں اس میں بڑا مقصد ہے، ہمارا فائدہ ہے، یہ سب کیا جا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں اصول تو سمجھو نا ذرا۔ اعتراض کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ اشاعرہ کے سسٹم کے اندر آ کے ایسے سارے اعتراضات کیا ہوتے ہیں، ان کی جڑ کاٹ دیتے۔ اشعری سسٹم کے کچھ پرابلمز ہیں، وہ اور طرح سے آتے ہیں، ابھی ہم اس میں جا نہیں سکتے۔ ماتوریدیہ کی طرح اشاعرہ بھی کنٹینوس کریشن کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تولد کی وہ بھی نفی کرتے ہیں۔ ان کے سسٹم کے اندر خدا بلا عوض جس طرح مرضی کسی کو تکلیف دے خدا کے لیے، آپ خدا کے لیے ناجائز ہونے، ظلم ہونے کے تصورات انووک ہی نہیں کر سکتے۔ خدا جیسے مرضی سلوک کرے اپنی مخلوقات کے ساتھ، ان کو وہ ان کے کسی عمل کا اجر دے یا نہ دے، پابند نہیں ہے۔ ابھی وحی سے پہلے کی بحث ہو رہی ہے کہ حکم عقلی کیا ڈرائیو ہو رہا ہے خدا کے لیے، یہ حکم عقلی کیا ڈرائیو ہو رہا ہے، یہ بحث ہے۔ خدا پر حکم عقلی کے اعتبار سے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا اجر دینا، کیونکہ اچھا عمل بنے گا کب؟ جب خدا کا حکم آئے گا، جب خدا کا یہ حکم میرے سامنے آ جائے کہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں اس پہ ثواب دوں گا، اب وہ اچھا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے ان کی تھیوری کہ اچھائی اور برائی خدا کے حکم کے تابع ہے، بہی معنی کہ جب تک خدا حکم ہی صادر نہیں کر رہا، میرے رسپیکٹ سے پین اور پلیئر کا پرنسپل انووک ہی نہیں ہوا، اچھا برا کہاں سے ہو گیا؟ وہ غرض کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جوڑ کر تو میں اس کو تبھی دیکھوں گا، اس سے پہلے تو وہ اچھا برا ہے ہی نہیں، اس سے پہلے تو خدا کے لیے جائز ہے جو مرضی کرے حکم عقلی کے اعتبار میں۔ خدا اسی لیے اشاعرہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی یہ حکم کے تابع ہے، انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں رکھتی۔ خدا عقلی قضایا کے خلاف حکم دے سکتا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے خیال میں؟ دے سکتا ہے۔
یہ تو میرا اور آپ کا خیال ہے نا کہ انسانوں کو مارنا بری بات ہے، ہم سمجھتے ہیں انسانیت ختم ہو جائے گی، یہ وہ خدا پابند ہے کہ انسانوں کو زندہ رکھے ہمیشہ؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے جس سے میں خدا کو پابند کر دوں. یہ ہمیں تکلیف ہوگی، مر رہے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے نا، تو خدا کے لیے کیوں واجب ہے کہ میری تکلیف کا خیال کرے؟ کیا خدا کو بھی تکلیف ہوتی ہے میرے مرنے سے؟ ظاہر دلیل عقلی سے ثابت ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب میں جان گیا کہ خدا ایک ایسا بینگ ہے جس پر غرض کا پرنسپل انووک نہیں ہو سکتا، تو ہاؤ کین آئی پریڈکٹ وہ خدا کیا کرے؟ آئی کی ناٹ پریڈکٹ اٹ. تکلیف مالا یطاق دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. کیا چیز؟ اشاعرہ تکلیف کو یوں تھیورائز کرتے ہیں کہ تکلیف کا مطلب میننگ فل کمیونیکیشن ہے. تکلیف کا مطلب قابل فہم، محال کی تکلیف نہیں دے سکتا. امام غزالی اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر فرض کریں کسی کو خدا یہ حکم دے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ کہ تم بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں یہ میننگ لیس کمیونیکیشن ہے، کانٹراڈکٹری بات ہے، کیونکہ بیٹھا ہوا اسٹیٹ جس چیز کا نام ہے، کھڑے ہوئے اسٹیٹ اس کی ڈینائل ہے. بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، یہ معنی گفتگو نہیں ہے، یہ کانٹراڈکٹری ہے، ایسا حکم نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کسی کو یہ کہو جاؤ جا کے کیٹو پہاڑ اٹھاؤ، زاہد صاحب نہیں اٹھایا میں جہنم میں ڈالوں گا، یا ایک شخص میں جانتا وہ معذور ہے، خدا اس کو حکم دے کھڑے ہو جاؤ، تو اب آپ اعتراض یہی کر رہے ہیں نا، یہ سفاہت ہے. وہ کہیں گے سفاہت کا مطلب کیا ہے؟ آپ پری سپوز کر رہے ہیں کہ کوئی خاص طرح کے میننگ مورل جب تک اس میں نہ پائے جائیں وہ حکیم نہیں کہلائے گا. وہ کہیں گے حکیم کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنا چاہے وہ کر گزرے. تو خدا اگر گزرنا چاہتا ہے تو اس پر روک تھوڑی لگائی جا سکتی ہے حکم عقلی کی بنیاد پر. نہیں، مالا یطاق استطاعت کے اعتبار سے ہے. یعنی مالا یطاق کے تین مفہوم ہیں، اب میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا. ایک ہے انکنسیویبل، ایک ہے ود رسپیکٹ ٹو طاقت، اور ایک ہے ود رسپیکٹ ٹو اللہ کا علم. ٹائم نہیں ہے اس میں ابھی جا نہیں سکوں گا. لیکن اشعری یہ کہتے ہیں کہ پہلا والا چھوڑ کے باقی یہ جو دوسرا ہے نا، اصل بحث تیسرے پر نہیں ہے. اللہ کے علم کے اعتبار سے ناممکن ہونے والے پہ بحث نہیں ہے، بحث اس پر ہے استطاعت سے بڑھ کر حکم دے دینا جو بندہ کر نہ سکتا ہو. وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. ان کے سسٹم میں حکمت کی تعریف ہی بالکل بدل گئی نا. ظاہر ہے جب آپ حکمت کو تھیورائز یوں کریں جیسے اشعری کر رہے ہیں تو پھر روک حکم عقلی کے اعتبار میں نہیں لگ سکتی. خدا پر نبی بھیجنا واجب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں واجب، کوئی ایسا اصول نہیں ہے جس سے آپ کیا کریں. تو اشعری کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، عقل اور نقل کے درمیان تعامل کے لیے وہ نقل سے پہلے کوئی ایسا پرنسپل انووک نہیں کر رہے مورل جو نقل کے اوپر کیا ہو جائے، حاکم بن کے کھڑا ہو جائے. کہتے ہیں نقل پڑھو، اللہ کے نبی کی بات پڑھو، وہاں سے جو تمہیں الفاظ سے سمجھ میں آئے اس سے تم بھلے مقاصد شریعت بنا لو. وہ تو اشعریوں نے کھڑے کیا نا پورا فریم ورک، امام جوینی اور غزالی نے. لیکن تم وہ پری کنسیو نوشنز اپنے نہیں لاؤ گے کہ شارع کو بھی ایسا ہی کہنا چاہیے. حکم شرعی جو الفاظ میں ہمارے سامنے نصوص میں امت کے اجماع کی صورت، اس کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اگر سمجھ میں آئے کہ جی انسانی جان کا تحفظ کرنا شارع کے پیش نظر ہے، یہ اس کی ہمیں گفتگو سے سمجھ میں آ گیا، نسب کی حفاظت کرنا اس کے پیش نظر ہے، یہ اب جائز ہے. لیکن اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ یہ مورل پروپوزیشن کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب یہ نقل سے آئیں گے. اور وہ کیسے تحفظ ہونا چاہیے؟ نقل بتائے گی. تو اشعری سسٹم میں ایک زندگی اس اعتبار سے تو آسان ہو جاتی ہے کہ جو بہت عجیب و غریب لوگ آج کل بھی سوال اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کل ایک سوال اٹھایا تھا، یہ مردوں والا صیغہ کیوں اپنے لیے بول لیا، اللہ نے عورتوں کو پورے حقوق اس طرح کے کیوں نہیں دیے. جیسے ایک تو اس کو ہم تھیورائز کر سکتے ہیں کیا وجہ ہے. اشعری کہے گا کہ بے معنی گفتگو، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ خدا کو ایسا مرد اور عورت بنانا چاہیے جس کے ہر اعتبار میں حقوق کیسے ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. تم کیسے خدا پر لاگو کر رہے ہو؟ اور کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا نے اگر یہ نہیں کیا خدا ظالم ہو رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اشاعرہ کا سسٹم یوں چلتا ہے. اور یہ جو آرگومنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہماری مورل تھیوری کی رچنس آپ کے سامنے لانا مقصود ہے. ہماری جو مورل تھیوری کے آرگومنٹس ہیں وہ بہت آگے تک ہم لے کر گئے. اب آپ یہ دیکھیں، آخری بات، اذان بھی ہونے والی ہے، اس سے پہلے ہم ختم کر لیتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ یہ جو ایبسولوٹ ہیں مورل پروپوزیشنز یا ریلیٹیو ہیں،
سبجیکٹ اسپیسیفک ہیں یا نہیں ہے، یہ ساری بحث ہم بھی کر رہے ہیں. یہ مغرب نے کوئی کمال نہیں کر دیا آ کے، بس انہوں نے اور طرح سے استعمال کیا، وہ لے اور طرف گئے. مورل تھیوری یعنی غزالی اور رازی کھڑا کر رہے ہیں یہ فریم ورک، یہ سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتے ہیں، سوشلی لرنڈ ہوتے ہیں. اس سے پوسٹ ماڈرنزم کچھ اور معنی پیدا کر رہا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں نبی کی بات ماننی ہے نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. یہ ہے اصل بات، کیونکہ دلیل عقلی سے ثابت ہو گیا خدا بھی ہے، نبی بھی بھیجا ہے اس نے. اب آپ دیکھیں فریم ورک، دلیل، بحث، دائرہ وہی ہے بھائی. ہاؤ ٹو یوز اٹ. آپ کے ذہین آدمیوں نے جب یہ بحثیں کی تو وہ نبی کی طرف لے کر گئے. پوسٹ ماڈرن نبی سے دور لے جاتا ہے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا